مینٹل حالت ہے وہ کیا ہوتی ہے. اگر وہ آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو اس طرح ریسیو کرتے ہیں جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے, آپ کو عزت کے پیش آتے ہیں, ان کی چہروں پہ مسکراہٹ آتی ہے, تو ہم ایک کامیاب پیرنٹ ہیں. اور اگر ہمیں چاہتے ہوئے ان کے جو منہ ہیں وہ فٹے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم سے ایک بڑا ناکام بندہ جو ہے وہ کوئی بھی نہیں. اچھا, اب ہم نے تو پہلے تو ابیوز کی بات کی کہ ابیوز کیا ہے. اب ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ چائلڈ سیکچوئل ابیوز کا تو میرا جو ہو یہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی بچے کی ایسی ایکٹیویٹی کے اندر, سیکچوئل ایکٹیویٹی کے اندر انوالومنٹ جس میں اس کو ٹرانسفر نہ ہو, وہ اس کے پتہ بھی نہیں ہے, اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے, اور اس کو انوالو کیا جا رہا ہے اور اس کی مرضی کے اگینسٹ. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, آپ سوچتے ہو کہ لسٹ کی وجہ سے کر رہے ہیں, کوئی سیکچوئل مطلب اس طرح کے ایشوز ہیں, نہیں. موسٹ آف دا کیسز میں ریسرچ یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کے ایکٹ کرتے ہیں وہ پاور چاہتے ہیں, وہ دوسروں کے اوپر دسترس چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ لگے کہ جو دوسرا میں جس کے ساتھ اس طرح کر رہا ہوں, جس فیملی کے ساتھ یہ کر رہا ہوں, ان کو لگے کہ میں پاورفل ہوں, وہ میرے سامنے کچھ نہیں ہے. یہ ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ ہے. اب آپ دیکھیں اپنے جیسے انسان کے ساتھ جب ہم ایک سوسائٹی کے اندر یہ سلوک کرتے ہیں, اور پھر مسلم سوسائٹی جس میں کبھی بھی اس طرح کے ایشوز کی نہ تو اسلام نے اجازت دی ہے اور نہ ہمارا جو سوسائٹی ہے, نہ ہمارا قانون ہے اس کی اجازت دیتا ہے. ایبڈکشن یعنی جو اغوا کے کیسز ہیں, ٹوٹل جو کیس ہوئے 2018 میں وہ ہیں 2800. اس میں سے 900 سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کو اغوا کیا گیا چائلڈ ابیوز کے لیے. جو مسنگ ہیں وہ 450 پلس لوگ ہیں. اس کے بعد دیکھیں ریپ اٹیمپٹ جو ہوئی ہیں وہ 300 لوگوں سے زیادہ بچوں پہ ہوئے. سوڈمی کے جو کیس ہیں وہ 600, ریپ 500, گینگ ریپ 2018 میں آپ دیکھ لیں کہ 77% اور شہری علاقے جو ہیں وہ 23%. لیکن ایک اور بات, یہ جو کیس ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں, یہ جو اٹیمپٹس ہوتی ہے ان کا یہ 1% بھی نہیں ہے. کچھ تو ادھر گاؤں میں ختم ہو جاتے ہیں, دے دلا کے وجی فلانا فلانا, آپ سمجھ رہے ہیں ہمارا جو سسٹم ہے. تو آپ ذرا اس کا ڈیٹا کا کو تھوڑا سا اگر یہ حقیقی بنیادوں میں اگر آ جائے نا, تو پھر ہمیں تو یہاں کلیمر کرنے کا دل بھی نہیں کرے گا کہ ہم جس سوسائٹی میں ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے. تھوڑا سا آگے دیکھیں. اب آپ دیکھیں آپ کے ذہن میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جی ریپ تو فیمیل, ایسے نا گراف پہ نظر ڈالیں 55% بوائز ہیں جن کے ساتھ ریپ 2018, اور گرلس 45%. اور پھر ایک اور بات, اگر وکٹم ہے کہ نا تو اس کے ساتھ ریپ کرنے والے 2 لوگ. یہ دیکھیں اگر 33% جو ہیں وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ جو وکٹمز ہیں, اور ان کے ساتھ جو ایکٹیویٹی ہے وہ 67% جو ہے. اب سمپٹمز کیا ہیں؟ ایک ایکٹیویٹی ہو گئی, معاملات ہو گئے. پہلے تو ہمیں یہ بات اس بات کو غور کرنا ہوگا, جو ہمارے جو پالیسی میکر ہیں, یہ سائیکالوجسٹ ہیں, وہ تمام لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ سوچیں یہ ہوتا کیوں ہے اور اس کی روک تھام کیسے ہے. وہ تو پہلا اسٹیپ ہو گیا. اب ایک بچہ ہے, اس کے ساتھ ایکٹیویٹی ہو گئی اور وہ بتا بھی نہیں سکتا, کچھ کہہ بھی نہیں سکتا, تو وہ گھر آ گیا تو آ کے کسی بڑے سے ملا, تو وہ کون سے سمپٹمز اگر اس کے ساتھ ہیں, ایک ماں جو ہے وہ اس کو کر لے گی. اچھا, جو لوگ یہ پریزنٹیشن چاہتے ہیں وہ بتا دیں, ہم ان کو بھیج دیں گے, مسئلہ نہیں. یعنی کسی کو بھی یہ پریزنٹیشن چاہیے وہ اپنا ای میل بتا دیں, میں آپ کو نمبر بتا دوں گا, اس کو واٹس ایپ کر دیں, ہم آپ کو میل کر دیں گے, بالکل پریشان ہوں. اچھا, اب آپ دیکھیں بچے کے ساتھ جب سیکچوئل ابیوز ہوگا تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جو بیہیویئر ہے اس پہ چینج آئے گا. اب ماں جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک سائیکالوجسٹ ہے, اور اس دنیا میں ساری دنیا کی کتابیں پڑھ لی ہیں اور وہ بہت بڑی چیز ہے, لیکن وہ ایک ماں سے بڑا سائیکالوجسٹ نہیں ہو سکتا. اچھا دیکھیں اس کا بیہیویئر ہے, اگر اس میں تبدیلی ہے, ماں دیکھ رہی ہے کہ اسکول سے آیا ہے, یہ مدرسے سے آیا ہے, یہ کسی ایکٹیویٹی سے آیا ہے, کمیونٹی سے آیا ہے, اور اس کے بیہیویئر میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے, تو ماں کو سمجھ جانا چاہیے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا. صرف پوچھ کے چھوڑ دینا یہ نیگلیکٹ ہے, اور یہ بھی ٹائپ آف چائلڈ ابیوز. اس کے بعد بیٹنگ ہو سکتی ہے کہ ایک بچہ ہے, اس نے کبھی بھی بستر پہ پیشاب نہیں کیا اور اچانک اس نے بستر پہ پیشاب کرنا شروع کر دیا ہے, تو آپ کے ذہن میں کچھ خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے کہ یار سم تھنگ چینج ہے. سیکنڈلی آپ نے دیکھیں کہ جس بندے نے اس کے ساتھ کوئی ایکٹیویٹی کی ہے اس طرح کی, وہ اس کو اوائڈ کرے گا, وہ اس سے دور ہونے کی کوشش کرے گا, اس کا سامنا. اچھا, یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ آگے چل کے پتہ چلے گا. اچھا, اس کا جو ہے وہ سیکچولی اپروپریٹ جو ہے وہ بیہیویئر ہو جائے گا, کیونکہ جن بچوں کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ پھر عجیب طرح کے
پرابلم جو ہے اس کو آ سکتے ہیں. تو آپ ساری دنیا جانتی ہے کہ سیکشل ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ایک گروپ آف بیماریاں ہیں, ڈیزیز ہیں جو سیکس کے تھرو میل سے میل کو اور فیمیل سے فیمیل کو ٹرانسمٹ ہوتی ہیں. اس کے بعد اس کی پرابلم آ جائے گا اسکول میں, اگر ایک وہ اچھے گریڈ لے رہا ہے تو اس کی گریڈ کم ہونے شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہلکی ہلکی